السلام علیکم سکس کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم نے اس کا کرنا ہے خلاصہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ نے سبق کی ریڈنگ کر لی، الفاظ معنی جملے سارا کچھ کر لیا، سوالات کے جوابات بھی ہم نے کر لیے، اور آج ہماری باری خلاصہ کرنے کی ہے. خلاصہ کرنے سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سبق کو پڑھ لیں، پھر اپنے الفاظ میں بیان کر لیں. خلاصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو خلاصے کو کچھ اس طرح سے بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اس طرح کہ دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے. دنیا کی تمام خوبصورتی پائیداری محنت اور مشقت ہی کی بدولت ہے. محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کی بنیاد پر انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ثمرات میسر آتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے. جی ایسا ہے نا، آپ اپنے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹھتے، پرانے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگایا کرتے تھے. اچھا جی، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان شخصیات میں سید احمد خان، قائد اعظم علامہ اقبال سمیت دیگر قومی رہنما منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے. انہوں نے حصول تعلیم اور پھر حصول مقصد کے لیے دن رات محنت کی تھی. اگر یہ لوگ دن رات محنت نہ کرتے تو آج ہم سکھ اور آزادی کا سانس نہ لے سکتے، اور کبھی بھی سانس لینا ممکن نہ ہوتا. دنیا میں جس نے بھی شہرت، عزت اور نام کمایا وہ محنت ہی کا ثمر ہے. اچھا جی، آپ اس طرح سارے سم اپ کر کے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب خود تھوڑا سا ہمیں یعنی محنت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، اور مقام و مرتبہ پانے کے لیے ہمیں کیا کرنی ہوگی؟ محنت کا ہی سہارا لینا ہوگا، یا ہمیں خوب محنت کرنی ہوگی. پھر اس لیے کہ کسان کی مثال پھر دے دیں کچھ اس طرح کچھ سبق کو پڑھ کے، اور آخر میں جو شعر ہے نا وہ والا، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی. یہ والا شعر لازمی لکھیے گا. ٹھیک ہے، 6 کلاس اچھا سا لکھیے گا. خلاصہ 2 پیجز کا تو ہو نا ضرور، باقی مجھے آپ لکھ کے چیک کرائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے. اوکے، اللہ حافظ.